بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان شمس صاحب اہل حدیث کا اہل دیوبند سے اختلاف محض تعصب اور ضد سے نہیں بلکہ اس اختلاف کی بنیاد عقیدہ اور ایمان ہے۔ اہل حدیث توحید و سنت کے قائل ہیں جبکہ اہل دیوبند تصوف اور تقلید کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ دیوبندی حضرات بریلویوں کے خلاف دن رات شور مچاتے ہیں اور ان پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ بریلیوں والے عقائد اکابر علماء دیوبند کے ہیں اور ان سے صحیح ثابت ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کے چند دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل دیوبندیوں کے مستند بزرگ اور سید الطائفہ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا، یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ دیکھیے کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 90-91، مطبوعہ دارالارشاد اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی۔ دیکھیے حاجی صاحب اپنی مشہور کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہہ کر پکار رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں۔ یہ حاجی صاحب کون ہیں؟ ذرا ان کا بھی تعارف ہو جائے۔ ان کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہی عقائد ہیں جو اہل حق کے ہیں۔ دیکھیے امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ نمبر 270۔ اسی طرح قاری محمد طیب دیوبندی فرماتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ جو گویا پوری اس جماعت دیوبند کے شیخ طائفہ ہیں۔ دیکھیے خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206۔ اسی طرح مزید سنیے رشید احمد گنگوہی صاحب نے تو انتہا کر دی ہے، فرماتے ہیں ہم تو حضرت حاجی صاحب کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ حضرت حاجی صاحب کی پیدائش سے پہلے اور آسمان زمین تھے، خدا تعالیٰ نے حاجی صاحب کی خاطر نیا آسمان اور نئی زمین پیدا فرما دی تو اس کا بھی ہم یقین کر لیں گے۔ ہم تو حاجی صاحب کو ایسا سمجھتے ہیں۔ حسن العزیز ملفوظات اشرفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 542۔ دیکھیں مولوی ریاض صاحب کی نانی کے پخانے کو تبرک بنا کر رکھنے والے یہ دیوبندی حضرات اپنے پیر حاجی امداد اللہ کے بارے میں کیسے غلط اور اندھی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کے لیے بنائی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ پیر خود نہیں اڑا کرتے بلکہ پیروں کو یہ لوگ ہی اونچی فضاؤں میں پہنچایا کرتے ہیں۔ دوسری دلیل سنیے، یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مزید فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے، شفیع عاصیاں تم ہو
وسیلہ بے کسا ہو تم، تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ دیکھیے کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 205۔ چند صاحب، کلیات امدادیہ کا انکار نہ کر دینا، یہ آپ کی معتبر کتاب ہے۔ دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ اول جو تصوف و سلوک، تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق میں بے نظیر اور اس فن کی بنیادی اور مشہور کتابیں ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 2 محمد رضی عثمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کلیات امدادیہ عوام و خواص مقبول و مشہور ہو چکی ہے۔ تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیے، اسی دیوبندی مذہب کی مشہور کتاب کلیات امدادیہ کا ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے۔ یہی حاجی صاحب ذاکر یعنی ذکر کرنے والے شخص کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے، اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا۔ دیکھیے کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 18۔ چند صاحب، کیا آپ نے بھی یہ ہو کا ذکر کیا ہے؟ ایسے ذکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس میں بندہ بذات خود خدا بن جاتا ہے؟ چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائیے، حاجی امداد اللہ صاحب تصوف کے ایک مرتبے کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں۔ دیکھیے کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 35 اور 36۔ چند صاحب، کیا آپ بھی اس مقام برزخ البرازخ سے گزرے ہیں جس میں بقول آپ لوگوں کے بندہ خود خدا ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پانچویں دلیل، حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے ان کی عبارت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ حاجی صاحب جواب دیتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے۔ دیکھیے شمائل امدادیہ صفحہ نمبر 34۔ عابد و معبود میں فرق کو شرک کہنے والے، بندے کو خدا بنانے والے دیوبندی حضرات یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل توحید ہیں، دن رات یہی ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی توحید ہے؟ چھٹی دلیل، کیا مخلوق غیب جانتی ہے؟ کیا مخلوق کے پاس علم غیب ہے؟ اس کا جواب حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے سن لیں۔ حاجی صاحب علی الاعلان فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے۔ دیکھیے شمائل امدادیہ صفحہ نمبر 61۔ اگر انبیاء و اولیاء کا علم غیب جاننا حق ہے تو آپ لوگ بریلویوں سے کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ اپنے اکابر پر وہ فتوے کیوں نہیں لگاتے جو آپ بریلویوں پر لگاتے ہیں؟ ساتویں دلیل، حاجی امداد اللہ صاحب کے بعد اب بانی مدرسہ دیوبند محمد قاسم نانوتوی صاحب کا کلام بھی سن لیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار، رجاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے بیڑا پار۔ دیکھیے الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 227۔ آپ لوگ کیوں اللہ کو اپنا مددگار نہیں سمجھتے؟